خصوصیت یہ ہے یہ توریت کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، زبور کے بھی عالم تھے، اللہ اکبر آسمانی کتابوں کی یہ عالم تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت کعب سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، اللہ کی خشیت مزید پیدا ہو، اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ سن لو فاروق اعظم وہ اللہ سے ڈرنے والی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے جب وہ روتے تھے تو ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگوں کو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا ہے اور وہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر لوگوں کو کلمے کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے اور وہ گھمنڈ کرتے ہیں مولانا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ یاد رکھو جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دے دی ہے وہ قیامت کو یاد کر کے کیسے روتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر، کون صدیق اکبر جن کے بارے میں پوری امت کے جمہور کا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جس کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق جو صحابہ کا امام ہے، وہ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے انسان کی شکل میں پیدا نہ کیا ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہونا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے کہاں ساتھ نہیں؟ صفا میں صدیق ساتھ ہے، حضر میں صدیق ساتھ ہے، جہاں کوئی ساتھ نہ تھا اس جگہ میں بھی صدیق مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے اور آج بھی بازار میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر ان کے قیامت کے دن کی کیفیت کیا ہے؟ حضور محدث اعظم کے چوشی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید اور فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، اور صدیق اکبر جو ہر فضیلت کے جامع ہے وہ کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جاتا۔ میری قوم کے وہ جوان جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں، جن کے ہاتھوں میں موبائل میں گندی فلمیں ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی سود کی شکل میں کبھی جوئے کی شکل میں حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، آج وہ سوچ رہے ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے تو فلاں بزرگوں کا دامن پکڑا اور فلاں بزرگوں کا، سارے بزرگوں کے دامن پیر کی ہے لیکن ابو بکر صدیق نے اس بزرگ کا دامن پکڑا جہاں پر سارے بزرگیاں غائب ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں خدا سنارے کا بھی وقت بچانے والی نوازش ہوگی، آپ کی توجہ چاہتا ہوں 4 بجے سلام پڑھ دوں گا اس لیے مجھے اس کا خیال کرتے بات کو پوری کرنا ہے۔ توجہ فرمائے آپ سن رہی ہے آپ کی بڑی نوازش ہے لیکن سنو اپنے بزرگوں کا خوف، اپنے بزرگوں کی خشیت، اپنے بزرگوں کی فکر آخرت۔ اگر بزرگوں کے عرص میں بھی آ کر ہم آخرت کی فکر کے لیے تیار نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ سرے شام سے بیٹھے ہو کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے تھے اور کتنے ہیں جو جا کر فجر پڑھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو فراموش کیا، پیر کا دامن تو پکڑا ہے لیکن پیر کا کردار نہیں پکڑا۔ یہاں پر حضور اشرف العلماء کے دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے بڑوں سے، اپنے قائد، اپنے امیر سے اور انہیں کے ساتھ حضور رئیس المفسرین سے سنا، حضور رئیس المفسرین ابھی بھی حیات ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 بزرگوں کو مسجد سے محبت
لیے ان کی نظر تجھ پہ نہیں پڑ رہی ہے، وہ تجھ پہ نظر نہیں ڈالنے کا کیوں؟ کیونکہ جس سے رسول اللہ نظر پھیر لیں اس پر ولی اللہ کبھی کرم کی نظر نہیں ڈال سکتے. جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اللہ بھی اس سے نظر پھیر لیتا ہے. ولی اللہ تو دور کی بات ہے، جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس سے اللہ بھی نظر پھیر لیتا ہے. اگر تم رسول اللہ کی نظر رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو، میرے آقا فرماتے تو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، میں محمد اس سے بیزار ہوں. جس سے حضور بیزار ہو سرکار دولت منڈوی کیسے محبت کریں گے؟ 10 روپے کے نہیں 1000 روپے کے پھول چڑھا دو، حضور ناراض ہے تو وہ دولت منڈوی محبت نہیں کر سکتے. میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، پھول چڑھانے کے لیے منع کرنے نہیں آیا، میرا مسلک ہے. ہم زندہ ہیں تو پھول ہیں اور اندر گئے تو بھی پھول ہیں. میں منع کرنے نہیں آیا لیکن یہ کہنے آیا ہوں پیر کے مزار کے بعد میں پھول ڈالو، پہلے سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچاؤ. یہ اپنا مسلک ہے، یہ اپنا مذہب ہے. بس یہ کر رہا تھا صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بار ہوتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے اور مجھے بھول جاتے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. مولا کائنات سید السادات علی کے منتظر جس کے خاندان کی مثال کوئی لا سکتا ہے. اللہ کے رسول خود فرماتے میں علی، سرکار فرماتے اللہ کے رسول فرماتے کہ تم سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہو، تنہا میں علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے. جس علی رسول اللہ فرمائے کہ میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کی طرح، 2 ٹہنیوں کی طرح، وہ علی جو سید السادات، وہ علی جو حاکم الولایہ، وہ علی جو قاسم جنت و جہنم، وہ علی جو قاسم شیر و شربت، وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مذہبی میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فرمان سے ولی بنا ہے. انہوں نے رسول کسی نے کہتے سلامی جس کے در کا ولی ہے، سلامی جس کے در کا ولی ہے، علی ہے، علی ہے، علی کو چھوڑ کر اگر کوئی ولی بنا ہے ولی بن سکتا ہے. امام اہل سنت کہتے اصل نسل صفا، اصل نسل صفا، اصل وجہ خدا. کوئی اس کی تشریح کرے. اصل محقق اصل مفتی رضا الحق صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے عظیم محقق ہیں. اصل نسل صفا رسول اللہ کی نسل کی اصل علی ہے. توجہ کریں، حضور کی نسل کی اصل علی ہے. اس کا مطلب علی خاندان سے دور نہیں ہے، علی خاندان سے الگ نہیں ہے. نبی کی نسل کی اصل علی ہے. آپ نے فرمایا سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے، میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں ہے. اصل نسل صفا. اور دوسرا مرتبہ کیا بیان کیا؟ وصل وجہ خدا. یعنی کتنی بھی عبادتیں کر لے اگر دل میں علی کا بغض ہے تو خدا کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا. علی کا بغض کتنی عبادتیں کر لے وصل نہیں نصیب ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ جب تک علی کو نہ پکڑے. لیکن ایک بات اور واضح طور پہ بیان کر دوں، علی والا وہ نہیں، اہل منبر کی دعائیں، علی والا وہ نہیں جو صدیق اور فاروق کے لیے دل میں بغض رکھے، جیسے علی علی کرے اور صدیق اور فاروق اس کو ہضم نہ ہو، بلکہ جس کو صدیق اور فاروق ہضم نہ ہو وہ سینہ دنیا میں
فاروق اعظم کو ہی مانتے، عثمان غنی کو ہی مانتے، مولا علی کو ہی مانتے، اور وہ بھی الگ ترتیب مانتے۔ جیسے خلافت الگ ترتیب مانتے ویسے فضیلت کی الگ ترتیب۔ کچھ لوگ کہتے نہیں ہم لوگ سید ہیں تو ہم ایسا نہیں مان سکتے کیونکہ علی ہمارے باپ ہیں۔ میں نے کہا سیدوں کا عقیدہ تو پہلی دن سے یہ ہے کہ علی باپ ضرور ہیں، مگر رسول اللہ نے جس کو جو مرتبے دیے ہیں ہم وہ ماننے کے پابند ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کا کیا تعلق تھا رسول اللہ سے، اور حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ تھا؟ توجہ کریں، کس سید سے پوچھا؟ جو مولا علی کے ڈائریکٹ پوتے ہیں اس سید سے پوچھا، جس کا شجرہ نسب سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہے، ان سے پوچھا صدیق اکبر کا کیا مرتبہ تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ تو میرے امام سید سجاد زین العابدین پاک نے فرمایا پوچھنے والے وہ پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مرتبہ تھا حضور کی بارگاہ میں؟ ارے جو آج ہے وہی کل تھا، جو آج ہے وہی کل تھا۔ مطلب کیا؟ آج سب سے زیادہ قریب سو رہے ہیں، کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے رسول اللہ کے، اور جو جتنا حضور سے قریب ہوگا وہ اتنی مرتبے میں افضل ہوگا۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم ضرور علی علی کریں گے لیکن دل میں خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ، ان کی الفت کے ساتھ۔ تو بات یہ کر رہا تھا وہ علی آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک جو ولی بنے علی کی وجہ سے، یعنی علی پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتے ہیں، یہ علی کا مرتبہ ہے۔ وہ علی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے ثابت قدمی سے گزرے گا اور وہی جنت میں جائے گا، اور علی جس کو چٹھی نہیں دیں گے وہ کٹ کے گر جائے گا۔ لیکن وہ علی کے مرتضیٰ کا حال بھی یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں آخرت کو یاد کر کے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ایسے ہوتے تھے، ایسے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے اور کیسے بھی لگتا ہے، ایسے تڑپ تڑپ کر علی کے مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے خوف اور خشیت سے روتے تھے۔ جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو خود ولیوں کے سردار ہیں، تو خاتم الولایت ہے، جن کی خاندان کے اندر امام مہدی پیدا ہوں گے، بلکہ یہ کہہ دوں جتنے ولی علی کی نسل میں پیدا ہوئے خدا کی سچی قسم جتنے ولی کسی کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے اور نہ پیدا ہو سکتے، وہ علی کے مرتضیٰ بھی رات کے آخری حصے میں اللہ کی خشیت سے روتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ آتے ہیں مسجد سے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ یہ ہم تو جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا۔ تو میں وہ روایت جو پڑھ رہا تھا اس کو مکمل کر کے پوری کرنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم نے فرمایا ذرا کچھ ایسی بات سنا مجھے جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور پیدا، اللہ کی خشیت اور پیدا۔ تو کیا بیان ہے کعبہ احبار میں؟ اب اس کو سنو اور بات پوری ہوتی ہے۔ کعبہ احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، توجہ اگر یہ روایت آپ نے یاد رکھی میرا آنا قبول۔ ویسے الحمدللہ مجھے امید ہو چلی کہ میرا آنا تو قبول ہی ہے۔ ہاں میرا آنا اس لیے کہ میرے مخدوم کے مخدوم کی بارگاہ میں آج جو حاضری ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ یقیناً میرا دامن گوہر مراد سے بھر گیا۔ الحمدللہ حضور قادری میاں مدثر اللہ العالی کے ساتھ، حضور نظام میاں صاحب کے ساتھ، اور سادات کرام اور بھی تھے، ہمارے بڑے بھائی یاسین باپو ماشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوئی، اور آ کر ایسا لگا کہ ہم بہت دیر میں، بچپنے سے آنے کی تمنا تھی لیکن بہت دیر میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دفتر نہیں چاہیے ہوتے ہیں، جن کی فضیلت کے لیے ایک جملہ ہی سمجھنے کے لیے سمجھداروں کو کافی ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ علاؤاللہ پنڈوی کا مرتبہ کیا ہے، میں نے کہا جو مخدوم اشرف کا بھی مرشد ہو اس کے مرتبے کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے، اور مخدوم اشرف خود مرشد گھرانے سے تعلق رکھتے تھے،
علی مرتضیٰ سے لے کر کے ان کے والد تک کوئی ایسا نہ تھا جو مرشد نہ ہو، لیکن اتنی دنیا گھوم کر کے جس خالد ابن ولید کے شہزادے کے پاس آئے وہ مخدوم اشرف، آخر یہاں کیا نہیں رہا ہوگا جب اشرف سمنا جیسی ہستی یہاں آ کر کے رک گئی. اشرف سمنا نے جس کے در کی جابو کشی کی ہو، اس کے در کی اہمیت کا اندازہ تو لگائے. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اشرف سمنا جیسا مخدوم جس کا خادم بن کر کے آئے، اس علاؤ منڈوی کے مرتبے کا اندازہ کون لگاتا ہے؟ لوگ اندازہ تو کریں نا اس چوکھٹ کا، اس چوکھٹ کا لوگ اندازہ کریں جہاں پر مخدوم اشرف جیسا خادم بن کر کے آ رہا ہے. کوئی غور تو کرے. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے مرتبے پڑھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت کیا ہے، میں نے کہا مخدومہ کائنات کی مخدومہ ہے، اس میں کیا فضیلت ہے؟ مخدومہ کائنات کی مخدومہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی مخدومہ کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. یہ ہوتی ایسی ہے جو سورج کی طرح خود چھپ کر ستاروں کو چمکاتی ہے. یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کی چوکھٹ پر آئے ہیں. یہاں آ کے بھی بدل کر نہ جاؤ تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے، بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے. اور سن لو، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا دعا کیا کرو کہ نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو. دعا کرو نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو. تو صحابہ نے پوچھا حضور بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے. بدبخت اور محروم نہ بنو. یہاں آ کر کے نیک بختی اختیار کرو. ہمارے مخدوم صاحب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جو میری چوکھٹ میں آئے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. مجھے مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ چلا جائے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ان کے بھی مخدوم کی چوکھٹ ہے. یہاں آ کر کے کوئی بدبخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بدبختی مٹاؤ. اور مخدوم پاک یہ بھی فرماتے فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں مخدوم صاحب فرماتے کسی نفلی عبادت سے مجھے وہ مقام نہ ملا جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے مقام ملا. رات کے آخری پہر میں جاگنا وہ مقام رکھتا ہے کہ کسی نفلی عبادت سے فرماتے مجھے وہ مرتبہ نہیں ملا جو رات کے آخری حصے میں جگنے سے مرتبہ ملا. کاش ہم اپنے بزرگوں پہ توجہ کرتے. دعا سے کر رہا تھا کہ حضرت کعب احباب سے مجھے کہا ایسی باتیں سنو جس سے اللہ کا خوف پہ دل میں مزید ہے. آپ کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کا دن حدیث کو یاد کر لیں. فرماتے قیامت کا جب دن ہوگا اس دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو میدان محشر میں لاؤ. تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو قیامت کے دن لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے تو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے. جب جہنم کے شرارے اوپر بلند ہوں گے تو لوگوں کے سینے اللہ کے خوف سے اللہ رب العزت کے خوف سے بے چین ہو جائیں گے. لوگوں کے سینے سے خوف اٹھے گی. جب دوسری مرتبہ شرارے بلند ہوں گے جہنم کے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں آ کر اٹک جائیں گے. اگر حلق میں لقمہ اٹک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جہنم جب دوسری مرتبہ سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے. یہ قیامت کے دن کا منظر ہے میرے بھائی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. نپٹ لیں گے، دیکھ لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. یاد رکھیں یہ حدیث ہے. کعب احبار کہتے ہیں جب دوسری بار شرارے جہنم کے بلند ہوں گے تو لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے. اور اب سنو، دل کے کانوں سے سنو، سنیو. کعب احبار کہتے ہیں جس کو ابن حجر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے، جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو اس وقت انبیاء کی یہ شان ہوگی، انبیاء کرام کی یہ شان ہوگی. جہنم کے شرارے
بکری اور بچڑے پر قربانی کرنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ کی محبت میں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی اس ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی. ابو الانبیاء اللہ اکبر نبیوں کے بابا سید الانبیاء کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کی شان کعبہ احبار بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں, ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے آج میں صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں. تو بتاؤ وہ لوگ جو ہفتے ہفتے پر ناپاک پڑے رہتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو تاش کے پتے کھیلتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو عورتوں کو پاک کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ اسی سے بس نہیں, کعبہ احبار کہتے ہیں امیر المومنین ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا وہ اپنے گھٹنوں کو زمین میں رکھ کر اللہ سے کہیں گے مولا آج تیرا موسیٰ جس کو تو نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, آج موسیٰ کو امان عطا کر دے. موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے, مولا تو نے مجھ سے مجھے شرف ہم کلامی عطا کیا, وہ کلام کرنے کا شرف کیا. من جانب الطور الایمن وقربناه نجیا, موسیٰ تو ان کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے راز کی باتیں کی جا سکے, تم سے پیار کی باتیں کی جا سکے, تم سے سرگوشی کی جا سکے. اللہ اکبر. وہ موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ آج تو میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کسی پہ بس نہیں. حضرت کعبہ احبار نے کہا امیر المومنین صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اس وقت جناب موسیٰ کی یہ شان ہوگی تو اس وقت لوگ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے وہ جہنم کا حال دیکھ کر, وہ جہنم کی حرارت دیکھ کر, وہ جہنم کی تپش دیکھ کر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کنواری بطول مریم سے پیدا کیا, مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, آج میں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. مولا آج تو عیسیٰ کو اپنی جان کی امان دے دے, مولا میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں. مسلمانوں بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی نا کہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو, ظہر اور عصر میں کاروبار میں مصروف ہو, مغرب اور عشاء میں بچوں میں مصروف ہو. بتاؤ کیا تیاری کی؟ حضور سید المعصومین ہے, دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں, ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں یا کبھی ہمیں بھی استغفار کی توفیق ہے, ہم بھی کبھی توبہ کرتے ہیں. سن لو حضرت کعبہ احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین جب جہنم لایا جائے گا بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے اتنا, بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے اتنا مشرق کی طرف سے جہنم کو کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے. یہ قیامت کے دن کا حال ہے. اور پھر کعبہ احبار کا تاریخی جملہ اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. فاروق اعظم سے کعبہ احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے, جبکہ کسی نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا. یہ انتہائی مبالغہ. آپ نے بتایا کہ وہاں عمل کی حیثیت کیا ہوگی, کیا فرمایا؟ کہتے امیر المومنین اگر آپ 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائیں تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے. جب 70 نبیوں کے برابر بھی بفرض محال وہاں عمل کو آپ کی حقیر سمجھے تو جن کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے, جمعہ کی 2 رکعت بھی ہے تو اس میں بھی پتہ نہیں کہ تمہیں خرافات کر کے جاتے, غسل بھی صحیح نہیں کرتے, وضو بھی نہیں سیکھتے,
سیکھا، یہ سیکھا، وہ سیکھا، وہ سیکھا، کبھی نماز بھی سیکھی اور بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا سب چلتا ہے، کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا؟ محبوب نے یہ کہا کیسے بھی پڑھو قبول ہوگی، محبوب نے تو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کیسے بھی نہیں چلے گی، جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو، اس کے لیے علم حاصل کرو، دین کی طرف آؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن ٹائم میرا مکمل ہوا، بس آخری میں 3 جملے میرے سن لے، بات پوری کرتا ہوں۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت سمجھنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات نازک سے نازک تر ہو رہے ہیں، برادری کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، خطے قبیلے کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، فرقہ واریت کی بات کرنے کا موقع نہیں۔ اس وقت تو لوگوں کو چاہیے کہ سواد اعظم صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہونے کی کوشش کریں، لیکن 3 باتوں پر مسلمان محنت کریں، سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ محنت کرو۔ پورے ہندوستان میں ہر جلسے میں آخری میں 3 باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں، آپ کو 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے۔ نمبر 1، دیندار بنو۔ سب سے پہلی بات دیندار بنو۔ دیندار کون سے دیندار؟ صرف ٹوپی داڑھی والے دیندار نہیں، وہ دیندار بنو جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے، وہ دیندار بنو جیسے صحابہ کرام نے بنایا تھا، وہ دیندار بنو جیسے اولیاء اللہ نے بنایا تھا۔ وہ کیسے دیندار تھے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تمہارا بھائی پڑوس میں بھوکا سوئے تم پیٹ بھر کے نہیں سو سکتے، یہ دینداری کی اہم پہچان۔ دوسروں کا برا نہ چاہو، سب کا بھلا چاہو۔ وہ دیندار کیسے بننا علماء سے پوچھو، لیکن اتنا کہتا ہوں، نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 2 مالدار بنو۔ مالدار بننا، پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو۔ آپ کچھ لوگ آج آپ کو سبق پڑھا دیا، نہیں مولانا ہمارے نبی تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے، کوئی مفلس نہیں تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی جتنے مالدار تھے ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور نہ قیامت تک ان کے بعد اتنا بڑا مالدار کوئی آ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ خالص عقیدتیں نہیں حقیقتیں ہیں، اس لیے کتنے وہ مالدار کیوں اتنے تھے پتا ہے کہ کوئی ایک کھیت کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، تنہا میرے نبی ہے، اللہ نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا، ان کو آسمانوں کا بھی مالک بنایا، ان کو جنت کا بھی مالک بنایا، ان کو ہر چیز کا مالک بنایا۔ اسی لیے سنت کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضوں میں اختیار پہ۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ مالدار تھے۔ یہ تو بات ہو گئی حقیقت کی، لیکن بات آپ کو بتاؤں حضور کی ظاہری زمینیں بھی مدینہ شریف میں بہت زمینیں تھی حضور کی، اور لاکھوں کی منتری آمدنی تھی، مگر شان یہ تھی کہ صبح لاکھوں آتے اور شام آنے سے پہلے تقسیم ہو جاتے۔ ہمارے نبی غریب نہیں تھے، بہت مالدار تھے۔ آپ کو بھی مالدار بننا ہے۔ امام اعظم بھی مالدار تھے، صدیق اکبر بھی مالدار تھے، فاروق اعظم بھی مالدار تھے، امام حسن امام حسین بھی مالدار تھے۔ یہ علم والے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہوں بڑے سے بڑا آج فیکٹری کا مالک اگر کسی کے پاس کوئی بھکاری آئے تو کتنا دیتا ہے؟ اگر 500 دے گا نا، پیر کو بھی تو دکھا کے دیتا ہے، بھکاری کی بات جانے تو پیر کو بھی دیتا ہے، تو سوچتا ہے کہ 4 مرید دے گے کہ میں نے پیر کو 500 دیا، یہی ہے نا۔ بھکاری کو تو کوئی جلدی 500 دیتا بھی نہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسن اور امام حسین کے پاس بھکاری آتے ہیں تو ایک وقت میں امام حسن اور امام حسین 50,000 درہم لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں، تو جو غریب لوگ ہوں گے وہ فقیروں کو 50,000 دیں گے، بلکہ اللہ کی قسم 50,000 دے کر ساتھ میں چٹھی لکھ کر بھی دیتے ہیں، معاف کرنا ابھی اتنا ہی ہے، اگر اور ہوتا تو ہمارے غریب کون ہے؟ سب تو مالدار ہو، آپ بھی مالدار ہو، لیکن جوئے سے مت بننا، شراب کے دھندے سے مت بننا، سود کے دھندے سے مت بننا۔ موبائل کا استعمال کم کرو، فیس بک کا استعمال کم کرو، یوٹیوب کا استعمال کم کرو، وقت کا صحیح استعمال کر کے 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے میں
خدمت کرو اور مالدار بنو، اللہ تمہیں ترقی دے گا. ان بزرگوں سے دعا لو، جو اندر ہے ان سے دعا لو، جو اوپر ہے ان سے دعا لو. اور دعا لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤ. ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے، توجہ کرنا، توجہ ہے، فرماتے بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے تو جب بھی بزرگوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو. جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آتا. اس لیے زمین کے اوپر ہے بزرگ تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ، زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ ہے، کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کر کے جاؤ. تو مالدار بنو، نمبر 1 دیندار، نمبر 2 اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو. اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو، کوئی جاہل نہ رہنے پائے، کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے. بڑی معذرت کے ساتھ اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا بناؤ اور باقی کی رقم اپنی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے. کتنی بھی اچھی عمارت بناؤ گے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے، اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی، لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں کو اچھا بنا دیتا ہے. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور نے صدیق کو ایسا ڈھالا تھا، فاروق اعظم کو ایسا ڈھالا تھا، عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا، مولا علی کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، زبیر کو، ابو عبیدہ کو، خالد بن ولید کو ایسا بنایا تھا کہ ان ایک ایک کو دیکھ کر کے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی. آپ نہیں دیکھتے یہاں حضرت علاؤاللہ پنڈوی کی کون سی اچھی عمارت ہے؟ مجھے پورے پنڈوا میں بتا دو، ہے کوئی ایسی عمارت جس کو آپ تاج محل کے برابر قرار دیں، فتح پور سیکری کے برابر قرار دیں، لال قلعہ کے برابر قرار دیں؟ نہیں بتا سکتے آپ. کیوں؟ ان کا مقصد اچھی عمارت نہیں تھا، وہ اچھی عمارت بنانے نہیں آئے تھے، لیکن ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا، ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا، اتنا اچھا بنا دیا کہ اسے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے تاریخ لوگ اچھے اچھے بنتے جا رہے ہیں. اس لیے اچھے انسان بنانے کی طرف توجہ کرو. دیکھو اچھے انسان اور اچھی عمارت میں فرق کیا ہے. تاج محل اچھی عمارت ہے لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے. شاہجہاں نے اچھی عمارت بنائی، اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے. علاؤاللہ پنڈوی نے اچھا انسان بنایا، اس کا فائدہ دیکھ لو. یہ چمکتے ہوئے چہرے کیا اشرف کا فیضان نہیں؟ یہ محفل کی چمک کیا سرکار اشرف کا فیضان نہیں؟ کیا دنیا کے شرط و گردوں میں اللہ اکبر جو سنیت کا اللہ اللہ سکہ چل رہا ہے، کیا اس میں مخدومی فیضان کی کرنیں نہیں؟ یاد رکھے اچھے انسان بنانے کی یہ اہمیت ہے. تو میری گزارش ہے مسجدوں کے میناروں کو اونچا بنانے والوں اپنی قوم کے علمی معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرو. شادی کی فضول خرچے کم کرو، جلسوں کی فضول خرچے کم کرو، اللہ اکبر اور بھی رسومات کا خاتمہ کرو. آخری میں یہ بھی کہہ دوں اپنے پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر ڈالنے کی بجائے 1000 کی چادر ڈال کر 99,000 روپے بچا کر اپنے پیر کے سارے ثواب کے لیے تعلیم کے نام میں خرچ کر دو. اس لیے کہ ہمارا پیر 1 لاکھ کی چادر سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا 99,000 روپے تم تعلیم کے نام پہ ان کے نام سے خرچ کرو گے. اس لیے کہ میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کی نعمتوں سے محسوس ہو رہے ہیں. انہیں میری چادر کی کیا حاجت ہے؟ حقیقت کے لیے تو 1000 کی چادر بھی کافی ہے. اور باقی جس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے شملہ چھوڑا، لاہور چھوڑا، کسی نے ایران چھوڑا، کسی نے عراق چھوڑا، آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں. دیندار بنو، مالدار بنو، ایجوکیشن پر محنت کرو. میں حضور قادری میاں کو اور مخدوم اشرف مشن پنڈوا والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے بنائی اور ماشاءاللہ درجنوں بچوں کی سعادت آج ہو رہی ہے. اسی طریقے سے میں سرکار اخی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ میں مخدوم صاحب کے مخدوم کے مرشد کی بارگاہ میں گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا انگلش اسکول کا قیام ہو رہا ہے، ادارے قائم ہو رہے
रसूमात पर पैसा खर्च करने की बजाय तालीमात पर पैसा खर्च करने की कोशिश करो, ताकि हम अपनी कौम को मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ा सके। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इस हालत में सुबह की कि मेरी उम्मत की भलाई का कोई मंसूबा नहीं बनाया, फलैसा मिलना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। काश ऐसा होता कि हम जितने पीरों के मानने वाले हैं, हम अपने पीरों के नाम से कॉलेजेस बनाते, यूनिवर्सिटियां बनाते, बड़े बड़े इदारे बनाते। याद रखिए, उम्मतों की तामीर के साथ साथ हमें चाहिए कि हम इदारों की तामीर के लिए कमर कस लें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इल्म के ज़ेवर से ऐसी आरास्ता हो जाए कि जिधर रुख करें उधर इनकलाब पैदा हो। लोग कहते हैं हम इसलिए नहीं पढ़ाते कि नौकरी नहीं मिलती। मेरे भाई, हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते, हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। अनपढ़ का बोलना और पढ़े लिखे के बोलने में फर्क है। अनपढ़ के उठने बैठने में, पढ़े लिखे के उठने बैठने में फर्क है। अनपढ़ की तिजारत करने में, पढ़े लिखे की तिजारत करने में फर्क है। इसलिए अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाओ कि वो लोग जो हैं वो आला तालीम हासिल करके अच्छे इंसान बने। आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ। हमारे महरेरा के मशाइख ने नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये चंद मारूजात थे जिसे मैंने अपने दिल को आपके दिलों की चौखट पे पेश किया, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।